السلام علیکم عثمان. استغفار اور توبہ ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ آج اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جا کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورہ ہود 11 آیت نمبر 90 میں ہے کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. فتح محمد جلندری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو. اور سید ابو العلا مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یعنی آپ لوگ اگر دیکھیں گے تو ان ترجموں سے پتہ لگ رہا ہے کہ استغفار سے مراد ہے بخشش مانگنا، معافی مانگنا، اور توبہ سے مراد ہے توبہ کرنا، پلٹ آنا. تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو. اس سے مراد ہے کہ اپنے گزشتہ گناہوں کی جو پیچھے ہم لوگوں نے کر لیے ہیں، اپنے گزشتہ گناہوں کی اس سے معافی مانگو اور مستقبل میں برے اعمال سے بچنے کے لیے اس کی بارگاہ میں توبہ کرو. تفسیر سعدی میں بھی کچھ یہی بات ہے تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یعنی بخشش مانگو ان گناہوں کے لیے جو تم نے کیے، اور ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنی آنے والی زندگی کے لیے سچی توبہ، توبۃ النصوح کے ساتھ اس کی اطاعت بچا لاتے ہوئے اس کی نافرمانی ترک کر کے اس کی طرف رجوع کرو. یہاں تک ترجمے سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ استغفار کا تعلق ان گناہوں سے ہے جو آپ نے پاسٹ میں کیے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ میرے ان گناہوں کے لیے مجھے معاف فرما دے. اور توبہ کا تعلق ان گناہوں سے ہے جو آپ آگے کر سکتے ہیں، مستقبل سے ہے اس کا تعلق. یعنی اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری توبہ ہے کہ میں آئندہ ایسے گناہ نہیں کروں گا. اور اب اگر آپ تفسیر طبری دیکھیں تو ایک اور چیز آپ لوگوں کو انٹرسٹنگ ملے گی. تفسیر طبری میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو جو تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہیں، جن پر تم قائم ہو، یعنی بتوں اور مورتیوں کی عبادت کرنا اور ناپ اور تول میں لوگوں کے حقوق میں کمی کرنا. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف رجوع کرو اور اس کے حکم کی اور منع کی گئی چیزوں کی پابندی کرو. اس کی طرف رجوع کرو یعنی رب کی اطاعت کی طرف رجوع کرو. آپ لوگ دیکھیں کہ اس میں ایک اور چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ استغفار کا تعلق پاسٹ میں کیے گئے گناہوں سے ہے اور جن پر تم قائم ہو. تفسیر طبری میں یہ بھی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پریزنٹ سے بھی ہے اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے. استغفار پاسٹ اور پریزنٹ سے ریلیٹ کر رہے ہیں اور توبہ مستقبل سے ریلیٹ کر رہے جو مستقبل میں گناہ کر سکتے ہیں. اب ان کے مطلب کی طرف آتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں اگر ایڈورڈ ولیم لین کی عربک انگلش لیکسیکان، اس میں ہے استغفار سے ریلیٹڈ مطلب کہ یہ ورڈ غفرہ سے ہے، جس سے مراد ہے کہ اس نے چھپا دیا، پوشیدہ رکھا، پردہ ڈال دیا کسی بھی چیز کو. یہ بنیادی معنی میں آ جاتا ہے. اور اگر استغفر اللہ کہیں تو اس سے مراد ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت یا معافی طلب کی. اور استغفر اللہ من ذنبہ، یعنی اس نے اپنے جرم، خطا یا گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس کو چھپا دیں، معاف کر دیں یا بخش دیں. اور لفظ اور عمل دونوں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کریں صرف زبان سے نہیں. کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم حضرت تحانوی میں توبہ کے مطلب، اگر توبہ کا مطلب دیکھیں تو یہ ہے کہ لغوی طور پر اس کا مطلب ہے کہ رجوع کرنا، لوٹنا، اور شرعی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ گناہ پر نادم ہونا محض اس وجہ سے کہ وہ گناہ ہے، اور پکا عزم رکھنا کہ دوبارہ اس کی طرف نہیں لوٹے گا جبکہ اس پر قدرت حاصل ہو. ان مطلب کو دیکھیں، ان مطالب کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ استغفر اللہ سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے گناہ کر لیے ہیں ان پہ پردہ ڈال دینا اور میری بخشش کر دینا. اور توبہ سے مراد ہے کہ ندامت دکھانا اور آگے کے لیے ان گناہوں کی طرف نہ پلٹنا، ان کی طرف نہ جانا. تو یہ اس کے مطلب بنتے ہیں استغفار اور توبہ سے.
یہ تھا مطلب سے ریلیٹڈ، اور کچھ ایک بات جو میرے ذہن میں آئی وہ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ استغفار کیونکہ پچھلے دور کے گناہوں سے ریلیٹ کر رہا ہے، ہمارے پاسٹ ایونٹ سے، اور توبہ جو ہے وہ ہمارے فیوچر کے ایونٹ سے ریلیٹ کر رہی ہے. تو اگر ہم سائیکلوجیکلی دیکھیں تو جب ہم پاسٹ ایونٹس کو یاد کرتے ہیں تو وہ اگر ہمیں نادم ان کے اوپر ہوتے ہیں، ان کی شرمندگی ہوتی ہے ان سے ریلیٹڈ ان ایونٹس کو یاد کر کے، تو کچھ نہ کچھ وہ ڈپریشن سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. افسردگی کا ایک ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے پاسٹ ایونٹس کو یاد کر کے. اور اگر ہم لوگ فیوچر کے ایونٹس کا سوچیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو وہ اس طرح اب انگزائٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. وہ ایونٹس ہمارے اکثر انگزائٹی سے ریلیٹ کر رہے ہیں. تو اگر ہم استغفار اور توبہ کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اسپریچولی ہم اپنے ڈپریشن اور انگزائٹی کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. ہم اگر استغفار کر رہے ہیں تو اپنے ذہن سے، اپنے دل و دماغ سے ان بھاری خیالات کو جھاڑ دیتے ہیں جو ہمیں بھاری کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے مسئلہ بن رہے ہیں. تو ان خیالات کو جھاڑنے کے بعد ڈپریشن کو ہم اپنے سے دور کرنے کا ایک کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم لوگ فیوچر کے لیے سوچتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، تو ایک پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے، صحیح کام کریں گے. اور یہ پلاننگ ہمیں انگزائٹی سے دور لے جاتی ہے. تو کچھ نہ کچھ ہم ڈپریشن اور انگزائٹی کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں جب یہ استغفار اور توبہ کو اپنی زندگی میں اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. اور لیکن یہ ایک اسپریچول لیول پر ورک ہے. ہم لوگ اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے ایک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر فرض کیا ڈپریشن اور انگزائٹی کے کیس میں آپ لوگ دیکھیں تو بہت ایکسٹریم لیول پر بہتر ہے کہ کسی ماہر سے بات بھی کر لیں ڈپریشن اور انگزائٹی کے لیے. لیکن آپ لوگوں نے اپنی طرف سے ڈپریشن اور انگزائٹی دور کرنے کا کام شروع کر دیا، اور یہ میرا خیال ہے کہ استغفار اور توبہ کے ذریعے سے ہم اپنے ڈپریشن اور انگزائٹی پر بھی کام شروع کر دیتے ہیں. باقی اس بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. تو یہ تھا استغفار اور توبہ کے مطلب سے ریلیٹڈ کچھ. اور پھر یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کے پاس ہے تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور فیڈ بیک سے امپرومنٹس آتی ہیں. جزاکم اللہ خیر.